اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، ملک میں ایک دفعہ پھر سیاسی رہنما جمہوری دعووں کے ساتھ میدان عمل میں اتر چکے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلوں کی غیر سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ختم کرنی ہے اور ملک میں جمہوریت کا بول بالا کرنا ہے۔ یہ وعدے ماضی میں بھی جمہوری قوتیں عوام کے ساتھ کر چکی ہے اور اس کے لیے کئی پلیٹ فارم بھی تیار ہوئے تھے۔ مثلاً سن 77 میں قومی اتحاد جو ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے بنا تھا، اور بعد میں یہ تحریک نظام مصطفیٰ میں تبدیل ہوا، لیکن نہ جمہوری قوتیں کامیاب ہو سکی نہ تحریک نظام مصطفیٰ، بلکہ ایک جنرل ضیاء میدان میں اترے اور سب نے اسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء کے خلاف MRD بنا، وہ بھی سودا بازی کا شکار ہوا۔ اس کے بعد میثاقی جمہوریت کا معاہدہ ہوا جنرل مشرف کے ساتھ، وہ بھی سیاستدانوں کے کالے کرتوت اور جرنیلوں کی آئین شکنی اور قانون کی دھجیاں اڑانے پر منتج ہوا۔ آج بھی وہی تسلسل جاری ہے اس ملک میں جو 72 سال کا تسلسل ہے۔ اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ اور جرنیلی قوتیں پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ سیاستدان جوڑ توڑ اور محلاتی سازشیں سے باہر آ رہے ہیں۔ یعنی دونوں منفی قوتیں ایک عرصے سے برسر اقتدار ہیں، جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بیرونی طاقتیں اپنا اثر رسوخ مقامی رہنماؤں اور جرنیلوں سے زیادہ رکھتی ہے، جس کا واضح ثبوت افغانستان میں مداخلت، انڈیا کے ساتھ برسر پیکاری، ایران کے ساتھ مخاصمت، بنگال کا الگ ہونا، موجودہ ملکی حالات شورش زدہ ہونا، یہ واضح مثالیں ہیں کہ ہماری لگامیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں کوئی اور ہانک رہا ہے۔ جرنیلی قوتیں اسی زغم میں ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں عوام کا ہمیں اعتماد حاصل ہے، اور اس کے لیے وہ اربوں اور کروڑوں روپے کے پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے، تاکہ عوام کے دل جیتے جا سکے۔ اور بہت حد تک یہ جھوٹے پروپیگنڈوں میں اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل کامیاب بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام عوام کے دل جیت چکے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اپنے مخالفین کو رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں ہرگز نہ اٹھاتے اور لاپتہ افراد کو قتل نہ کرتے، لاشیں نہ مسخ شدہ لاشیں نہ پھینکتے۔ یہ سارے عوام سے کیے گئے مظالم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل عوام کے ساتھ دوغلا گیم کھیل رہے ہیں۔ ایک طرف یہ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ملک کے خیر خواہ ہیں اور ہمارے دم سے ہی پاکستان کے سرحدات محفوظ ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے مخالفین کو اٹھاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں مختلف الزامات کے تحت کہ یہ انڈیا کے غدار ہیں، یہ افغانستان کے وفادار ہیں۔ مختلف بہانے ہیں ان کے پاس، جس میں مذہبی عنصر بھی شامل ہے۔ حالانکہ ہمارے جرنیل اگر ان کی زندگیوں کا بغیر مطالعہ کیا جائے تو ان کا اسلام کے ساتھ، مذہب کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہ تو ان کے گھریلو ماحول مذہب سے مطابقت رکھتے ہیں، نہ ان کے تعلقات مسلمان حکمرانوں سے ہے۔ ان کے تعلقات تو سارے امریکہ اور برطانیہ سے ہیں، ان کے رشتے ناتے، ان کا آنا جانا، ان کی جائیدادیں۔ تو ہم ان پر یہ یقین بھی نہیں رکھ سکتے کہ واقعی یہ اسلام کے ساتھ مخلص ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ اگر افغانستان میں
اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ ایسا کیوں نہیں کرتے جو مذہب کے نام پر آزاد ہوا؟ افغانستان سے تو پہلے سے ہی ایک جمہوری اسلامی مملکت تھا، اسلام کے نام پر تو پاکستان بنا، اس میں اسلام لاگو کرنے کی ضرورت ہے، افغانستان میں تو نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ بات روز روشن کی طرح بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کا نہ اسلام کے ساتھ تعلق ہے نہ پاکستان کے ساتھ، ان کا غرض صرف ڈالروں سے ہے، جہاں سے ان کو ڈالر ملتے ہیں تو یہ مذہبی اور قومی یا قومیتی لبادے اوڑھ لیتے ہیں، جس طرح افغانستان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا یہ افغانستان میں اسلامی نظام لاگو کرنا چاہتے تھے؟ اگر یہ اسلامی نظام میں مخلص تھے تو طالبان پر یلغار کیوں امریکہ کا اعلی کار بنے اور اپنے ملک کے فوجی اڈے تمام کے تمام امریکہ کو بالکل مفت عطا کیے، اور ہماری بندرگاہیں امریکہ کے زیر استعمال رہی اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے، جو کنٹینر افغانستان جاتے رہے۔ تو ابھی اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے سیاسی زعماء یہ لوگوں میدان عمل میں نکلے ہیں کہ ہم ملک میں جمہوریت کی بحالی چاہتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ایسا کرنے میں مخلص ہیں؟ لیکن اگر یہ مخلص ہوتے تو پھر محلیاتی سازشیں تو کم از کم نہ کرتے۔ گزشتہ 5-6 مہینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام ہلہ گلہ مچا لیتے ہیں، پھر ایکسٹینشن کے لیے بھی راضی ہوتے ہیں، پھر غیر جمہوری جو چند قوانین پاس ہوئے قومی اسمبلی سے ان میں بھی جو ہے نا یہ واک آؤٹ کے بہانے حکومت وقت کو کامیاب کرنے دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ان کے اوپر کیسے باور کیا جائے کہ واقعی یہ جمہوریت کے لیے مخلص ہیں؟ چاہے مولانا فضل الرحمان ہو یا نواز شریف کے انقلابی تقاریر، اس سے تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کے انقلاب تو تب آئے گا کہ آپ اپنے سرمایے کو، اپنے بچوں کو ملک کے اندر لے آئیں تو عوام آپ پر اعتماد کر سکیں گے اور آپ کو بطور رہنما قبول کریں گے۔ ایسے تو آپ کا کردار مشکوک ہے، کبھی سودا بازی کر لیتے ہو، سعودی عرب چلے جاتے ہو، کبھی سودا بازی کر کے لندن چلے جاتے ہو۔ ایسے رہنما لیڈر تو بن سکتے ہیں لیکن رہبر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا قومی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ عوام کو یقین دلائیں کہ اس دفعہ ہم واقعی کسی قسم کی سودا بازی نہیں کریں گے، جس طرح کے ماضی میں ہوتا آیا ہے MRD، قومی اتحاد اور مساقی جمہوریت کی صورتوں میں، اور پھر وہی لوٹ مار شروع کر دی پیپل پارٹی اور نواز شریف کے مسلم لیگ نون نے۔ تو اگر آپ لوگ مخلص ہو تو عوام کو اعتماد میں لو اور یقین دلاؤ کہ ہم واقعی ان جرنیلوں کو بیرکوں تک محدود کریں گے اور یہ سرحدات میں کام کریں گے، سرحدات کی حفاظت کریں گے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی عنقریب ریٹائر ہونے والے جرنیل ہیں ان سے جبری استعفے لیے جائیں تاکہ امریکی اثر رسوخ اس ملک میں کم ہو۔ امریکی کی اثر رسوخ کو کم کرنے کے لیے تمام جرنیلوں کو، بریگیڈیئروں کو آپ لوگوں کو گھر بھیجنا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہی جناح نے جس طرح پاکستان آزاد کیا اور تمام انگریزی افسران اور جرنیلوں کو اور فوجی افسران اور سول بیوروکریسی کو منع عن آگے جانے دیا، تو جس کا نتیجہ ملک کی تباہی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غلام اسحاق خان جو ملک کے طویل ترین سرکاری ملازم رہے ہیں اور آخر میں صدر مملکت بھی رہے، اس طویل دورانیے میں جناب غلام اسحاق خان کی کیا قومی خدمات ہیں؟ نواز شریف بے نظیر گٹھ جوڑ میں وہ شامل رہے، جرنیلوں کے تابع رہے، جو ان کو وہ کہتے رہے جناب غلام اسحاق خان کرتے رہے۔ ایک معمولی کلرک سے لے کر وہ پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے تک جا پہنچے، صدر پاکستان بنے اور طویل ترین صدر رہے، لیکن ان کی خدمات کیا ہے؟ سب توڑ جھوڑ معافی چاہتا ہوں، سب جوڑ اور توڑ کے ماہر رہے ہیں۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے تو یہ عوام ہی بچا سکتے ہیں، یہ خواص ہمارے کسی کا نہیں آ سکتے۔ عوام جب تک متحد نہ ہو، مذہبی، لسانی
قومیتی اختلافات بلا کر ایک پٹلی پر نہ چلیں تو تب تک ناممکن ہے کہ ہم اس موجودہ بحران سے نکل سکیں۔ لہٰذا غرض ہے کہ اپنے اذہان کو تمام غلاظتوں سے پاک کر کے آگے بڑھنے کی جستجو کریں۔ والسلام۔